أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 264 65 اور 66 پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب، فضیلت، آداب اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج دو مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا جائے گا کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اور جو اپنے دل کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، ضائع نہ کرو صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور دکھ پہنچا کر، کالذی، اس آدمی کی طرح، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ، اور اللہ پر یقین نہیں رکھتا، والیوم الآخر، اور نہ قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ فمثلہ، اس کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان، جیسے کچھ چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ، پھر برسے اس پر، وابل، زور کی بارش، فترکہ، اور چھوڑ دے اسے، سلدن، چٹیل صاف پتھر، لا یقدرون، ریاکاری کرنے والے حاصل نہ کر سکیں گے، علی شیء، ان کچھ بھی، اس میں سے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو پختہ کرنے کے لیے، کمثل، ان کی مثال ایسے ہے، جنتن، جیسے باغ ہو، بربوۃ، بلند جگہ پر، اصابہ وابل، اور برسا ہو اس کے اوپر زوردار بارش برسی ہو، فاتت اکلہا، اور وہ باغ لایا ہو وہ باغ، ضعفین، 2 گنا پھل،
فعلم یصبھا اگر نہ برسے اس پر وابل بارش فتل تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آیا ودو احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا و آناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہو من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار النہر، لہو فیہا اور اس کے لیے ہو من کل الثمرات ہر قسم کی اور بھی پھل، واصابہ اور آ لیا ہو اس بندے کو الکبر بڑھاپے نے والا ہو اور اس کی ہو ذریۃ اولاد ضعفاء کمزور اولاد بھی اس کی ہو، فاصابہ پھر پہنچے اس کے باغ کو احسار بگولا فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت وہ باغ بن جائے جل کے راکھ ہو جائے۔ کذالک یبین اللہ، ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے الآیات آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سب سے پہلے تو یہ پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن پر تم صدقہ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، انہیں تکلیف پہنچا کر ان کے پر احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اپنے ثواب کو ضائع نہ کرو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اور اس کے بعد احسان جتاتا ہے اور جسے دیا گیا اسے تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چٹان ہو بالکل ملائم اور چکنی، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، بارش آئے اور بارش آ کر وہاں سے مٹی کو ہٹا دے، پیچھے صاف چٹیل پتھر ہی رہ جائے۔ فرمایا کہ یہ جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے چٹیل چٹان کے اوپر مٹی پڑتی جا رہی ہے، جب بارش آئے گی مٹی ختم ہو جائے گی، نیچے سے صرف چٹیل چٹان رہ جائے گی، کہ ظاہراً تو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی نیکی ہیں، بہت نیکی ہیں، بڑا ہم نے صدقہ و خیرات کی ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے اعمال ایسے ہی ہوں گے جیسے بالکل کہیں سے بارش آئی تھی چٹان کے اوپر، اور اوپر سے مٹی وغیرہ ختم ہوگی، نیچے پتھر کا پتھر، ایسا ہی ہوگا، وہاں انہیں کوئی اعمال ان کے موجود نہیں ہوں گے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے یہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، کیونکہ یہ نیک عمل کر کے دنیا میں اسے ضائع کرتے رہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر، کالذی، اس آدمی کی طرح، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ، اور پھر برسے اس پر وابل، زور کی بارش، فترکہ صلدا، اور اسے چھوڑ جائے چٹیل صاف پتھر، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا یہ اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کفر کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے مثال بیان کی گئی ہے اہل ایمان کی، جو اہل ایمان ہے اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونچی جگہ پہ کوئی باغ ہے، اب وہاں ایک اونچی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے نمی اس کے اندر موجود ہے، بارش برسی ہے اور اس بارش نے اس میں جو پھل لانے کی اور کھیتی کی صلاحیت ہے اسے دوبالا کر دی ہے، اب وہ ڈبل پھل لے کے آئے۔ اچھا، اگر کہیں بارش نہیں بھی برسی تو جو رات کو شبنم گرتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو جو اونچی جگہ پہ باغ موجود ہے، ربوہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ، تو وہ بارش ہو تب بھی فائدے میں، بلکہ زیادہ فائدہ، بارش نہ بھی ہو تب بھی وہ جگہ فائدے کے اندر ہے، وہاں پیداوار ہوتی رہے گی۔ تو فرمایا بندہ مومن کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے ایسے ہی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ